السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ استاد گرامی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ آپ سنائیں، ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، اور آپ سنائیں کیسی ہے صحت طبیعت؟ الحمدللہ، اللہ کا ہم کرم ہے۔ بہت بہت شکریہ استاد جی آپ کا، آپ نے اپنے خصوصی وقت سے وقت نکال کر ہمیں وقت عنایت فرمایا، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا یہ وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین اور اللہ آپ کو لاکھوں کروڑوں نیکی عطا فرمائے۔ آمین اور بالخصوص جس طرح آپ عقائد اہل سنت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اللہ آپ سے مزید جو ہے نا عقائد کے حوالے سے کام لے، اور آپ کو دین کا کام مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارا موضوع ہے وہ ہے شرف صحابیت کے حوالے سے۔ شرف صحابیت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مزید اس کو اپنے کرم کی انتہا کرتے ہوئے یہاں تک فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم صحابی کی تعریف جانتے ہیں کہ صحابی کس شخصیت کو کہا جاتا ہے، صحابی ہوتا کون ہے، اور یہ کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے شرف صحابیت عطا فرماتا ہے، کتنی بڑی شان کا حامل انسان وہ ہوتا ہے۔ اس کی علامہ ابن حجر اسقلانی نے جو تعریف کی ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الایمان، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت ایمان میں ملاقات کی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوا، وہ ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نے ایسی عبادت کر لی ہے کہ اگر قیامت تک آنے والے اب لوگ غوث، کتب، ولی، ابدال، مفسر، محدث، مفتی بن سکتے ہیں، لیکن اب کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا۔ یعنی اس میں اگر کوئی بندہ جاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے، اب پھر بھی صحابی نہیں بن سکتا، کہ تعریف کے اندر شامل ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مؤمنا بہ ومات علی الایمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے ملاقات کی آپ کی ظاہری حیات کے اندر، اور وہ مومن تھا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، تو اب اس بندے نے وہ عبادت کر لی ہے، وہ اللہ نے اسے شان عطا فرما دی ہے کہ قیامت تک اب آنے والا کوئی بندہ بھی جتنا چاہے عبادت کر لے، جتنی چاہے ریاضت کر لے، جتنا چاہے وہ نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کے درجے تک ہرگز وہ نہیں پہنچ سکتا۔ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کنز العمال کے اندر اور مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تو وہ میرے صحابی کے ایک مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی آدھی مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب کون سی چیز ہے
کہ جس نے اتنی شان عطا کر دی ہے کہ ان کا ایک مٹھی جو یہاں دوسری طرف بندہ جو ہے وہ احد پہاڑ جتنا سونا اگر صدقہ کر جائے پھر بھی اس ایک مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہو سکتا. تو وجہ کیا ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف صحابیت عطا فرمایا ہے. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائی ہے. اس لیے ان کی یہ شان ہے کہ وہ ایک مٹھی جو اگر صدقہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا وہ مقام ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ احد پہاڑ جتنا اگر صدقہ کر جائیں تو پھر بھی ان کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک مٹھی جو پر صحابی کو ملتا ہے. نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی شریف کے اندر ابواب المناقب کے اندر یہ حدیث پاک ہے. کنز العمال کے اندر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 642 پر حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضم بعدی. میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کو میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنانا. فمن احبہم فبحبہم احبہم. جو ان سے پیار کرتا ہے تو وہ میرے پیار کی وجہ سے ان سے پیار کرے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. تو جو کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے. فرمایا ومن اذاہم فقد اذانی. جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن اذانی فقد اذى اللہ. اور فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ تکلیف دی. ومن اذى اللہ یوشک ان یاخذہ. فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے ان قریب اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ فرمائے گا. اب اندازہ کریں کہ صحابہ کرام پر تنقید کرنا یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھنے کے مترادف صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھنے والوں کو قرار دیا گیا ہے. اب یہ امت میں جو ایک گروہ ہے جو صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان میں سے 3-4 کے علاوہ باقی سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، تو کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ پر تنقید کرتے ہیں اور ان کی تنقیص کرتے ہیں اور ان کی شان کو کم کرتے ہیں، اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تبلیغ کو اصل میں ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں. جو یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام معاذ اللہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ اٹیک کر رہا ہے کہ جنہیں آپ نے پڑھایا، جن کی آپ نے جو ہے وہ تربیت کی، جن کو آپ نے ڈائریکٹ دین پڑھایا اور جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا رہا، معاذ اللہ وہی مسلمان نہیں رہے. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر تنقید ہو جاتی ہے اگر بندہ صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے. تو اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ کرام کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آپ کے اہل بیت پاک کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی وجہ سے ان دونوں ذاتوں کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں کہ آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، اس وجہ سے ہم ان دونوں ذوات کے ساتھ محبت کرتے ہیں. نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کو اس وقت مدینہ منورہ کے اندر آپ نے اس زمانے کے حالات کو بیان کیا اور آپ نے اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ میرے صحابہ کے بارے میں جو لوگ
درست بات نہیں کرتے ہوں گے، جو ان پر تنقید کرتے ہوں گے، جو ان کے ساتھ بغض رکھتے ہوں گے، ان کے بارے میں نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میرے سارے سنی بھائی بڑے غور سے سنیں، جو ان کی مجالس میں جاتے ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، جو ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے ہیں، یہ سنیں ہمارے نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ یہ حدیث مبارکہ کنز العمال کی جلد نمبر 11 کے اندر صفحہ نمبر 648 پر، تاریخ دمشق کے اندر حدیث نمبر 12876، الکفایہ فی علم الروایہ، اس کے اندر جو ہے وہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی آخر زمان قوم یسبون اصحابی، کہ آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو برا بلا کہتے ہوں گے، جو میرے صحابہ پر تنقید کرتے ہوں گے۔ تو نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُوَاقِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، کہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر پینا نہیں، ان کے ساتھ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا نکاح نہیں کرنا، وَلَا عَلَيْهِمْ، اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، وَإِنْ مَارِدُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر ہو جائیں تو ان کی عیادت نہیں کرنی، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کی نماز جنازہ تُصَلُّوا مَعَهُمْ، اور اگر وہ نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی۔ اب لوگ جی مولویوں نے یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں، اب یہ کسی مولوی کی بات نہیں کی جا رہی، یہ 14ویں فتویٰ نہیں سنایا جا رہا، یہ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ کا فرمان ہے، جو کہ متعدد کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ بعد عقیدہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس کے ساتھ تعلقات نہیں ہونے چاہیے، اس کے ساتھ محبت والا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ بالکل جو ہے وہ معاشرتی بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور اس کو اس چیز کا احساس کرایا جائے کہ اس بندے کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس بندے کی جو ہے وہ عقائد درست نہیں، اس چیز پر اس بندے کو جو ہے وہ اس چیز کا احساس کرایا جائے معاشرے میں رہتے ہوئے کہ اس بندے کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں درست نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے کثیر فضائل ہیں، کثیر ان کی شانیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب سے بڑی ان کی شان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، آپ کے ساتھ ملاقات کی، آپ کا ساتھ دیا، ایمان لائے، جہاد میں شریک ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن قربان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ، وہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یہ سب کے لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے تو آج کے کسی بندے کی کیا اوقات ہے کہ وہ معاذ اللہ ان پر تنقید کرے، ان کی شان میں تنقیص کرے، ان کے بارے میں ایسی گفتگو کرے جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ ہرگز اہل سنت و جماعت کا یہ منہج اور طریقہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نسبت کی بھی بے ادبی کرنا، کسی نسبت سے بھی جو ہے وہ اس کی شان میں تنقیص کرنا، یہ اہل سنت و جماعت کا مسلک نہیں ہے۔ یہ بعض جو ہے وہ اہل سنت میں سے کچھ نیم رافضی ہیں، کچھ تفضیلی ہیں، جو صحابہ کرام پر معاذ اللہ تنقید کرتے ہیں اور ان کی تنقیص کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے سائے سے بھی بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ مسلک حق اہل سنت و جماعت پر
اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا۔ اچھا استاد گرامی، اگلا سوال یہ ہے کہ امت کے آئمہ اور صوفیاء کے اقوال کی روشنی میں شرف صحابیت جو ہے نا کیسا شرف ہے؟ حضرت مجدد پاک مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات امام ربانی کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو شرف دیا ہے کہ ان کا ایمان شہودی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھا، ان کا ایمان حضوری ہے، ان کی موجودگی میں قرآن نازل ہوا، ان کی موجودگی میں فرشتے آتے رہے، یہ ان کا شرف ہے۔ اب قیامت کسی بندے کا بھی ایمان اس طرح شہودی نہیں ہو سکتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے موجود ہو اور اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو اور قرآن اس کے سامنے نازل ہو رہا ہو۔ تو یہ ہمارے اولیاء کاملین میں حضرت مجدد پاک مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ بڑا ہی سارے لوگوں کے ساتھ سامنے روز روشن کی طرح واضح ہے۔ آپ نے اس بات کو واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اہل سنت و جماعت ہوتا ہی وہ ہے جو صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے اور اہل بیت پاک کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے۔ اس پر میں ایک حوالہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الذیل علی طبقات الحنابلہ، قبلہ قائد محترم کنز العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنی کتاب اپنی تقریر جو 19 فروری کو سنی کانفرنس میں مینار پاکستان کے اندر کی تھی، یہ حوالہ آپ نے اس کے اندر بیان فرمایا تھا کہ ایک بندہ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ایک بندہ ہے وہ کیا کرتا ہے، یفضل عمر بن عبد العزیز علی معاویہ بن ابی سفیان، کہ ایک بندہ ہے وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آج جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلالی بڑے سخت فتوے لگاتے ہیں، یہ جلالی باتیں بڑی سخت کرتے ہیں، یہ بریلوی امام احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں امام احمد بن حنبل جو لاکھوں احادیث کے حافظ اور اس زمانے کے نہیں، آج سے صدیوں پہلے کے امام صاحب، ان کا عقیدہ اور ان کا فتویٰ آپ سنیں کہ جو صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ بندہ جو حضرت عمر بن عبد العزیز کو حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھتا ہے، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ لا فلا تواکلہ ولا تشاربہ ولا تجالسہ، کہ اس بندے کے ساتھ بیٹھو نہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ پیو نہیں، وَإِن مَارِدُ فَلَا تَعُدْهُ، اگر وہ بیمار ہو جائے تو وَإِن مَارِدَ فَلَا تَعُدْهُ، اس کی عیادت کرنے نہ جاؤ۔ یہ فتویٰ ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا۔ اس سے کتنا صحابہ کرام کی شان واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ایک صحابی پر غیر صحابی کو صرف فضیلت دی جائے تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ایسے بندے کے ساتھ پاس بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ بندہ صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہو، صحابہ کرام کی شان میں تنقیص کرتا ہو، صحابہ کرام کے بارے میں زبان تان دراز کرتا ہو۔ تو یہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ ہماری تربیت فرمائی ہے، اور یہ ہمارے قائد محترم کنز العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا فیضان ہے کہ وہ ہمیں ہمارے اسلاف کا جو عقیدہ ہے وہ پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور ہم اپنے قائد کا پیغام اور اپنے اسلاف کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمارے اسلاف کے جو ہے وہ ایسے ایسے اقوال ملتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک جو کہ بہت بڑے ایک محدث ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، اس زمانے کے یہ امام ہیں،
انہوں نے فرمایا کہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جا کر جہاد کیا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کے ناک میں جو خاک ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ صحابی کی اللہ شان اکبر۔ کتنی وراء الوراء ہے، کتنا ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے کہ ان کے گھوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھوڑوں کے جو پاؤں سے نکلنے والی جو خاک ہے اللہ اس کی قسمیں قرآن میں اٹھاتا ہے، ان کے گھوڑوں کے سینوں کی آواز اللہ تعالیٰ کو جو نکلتی ہے اس کی اللہ قسمیں قرآن میں اٹھاتا ہے۔ یعنی کتنی شان کے حامل ہیں صحابہ کرام کہ جن کے گھوڑوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں قسمیں اٹھا رہا ہے کہ جب وہ جہاد کے لیے نکلتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھوڑوں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت کی شان تک نہیں پہنچ سکتے، اگرچہ بڑا مقام و مرتبہ ہے ان کا، اگرچہ اللہ نے انہیں بڑی شان عطا فرمائی ہے، لیکن وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اسلاف کے اقوال کی روشنی میں بھی ہم اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اچھا استاد گرامی، اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں صحابہ کو مانتا ہوں، لیکن پھر بھی اس کے بعد جو ہے نا وہ صحابہ کی غلطیاں بھی نکالتا ہے، کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں جو ہے نا صحابہ کی غلطیاں گنواتا ہوں، تو اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ ہاں، وہ اس طرح کا بندہ ہے کہ جو ہے وہ منافق ٹائپ ہے، دوہری پالیسی اپنائے ہوئے ہیں، زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں صحابہ کرام کو مانتا ہوں لیکن دوسری طرف ان پر تنقید بھی کرتا ہے۔ تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ امت میں اس وقت کافی تعداد کے اندر ایسے لوگ ہیں جو تاریخ کی کتابوں سے باتیں لے کر صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، اور یہ بات باقاعدہ ہمارے علماء کرام نے لکھی ہے کہ جو صحابہ کرام کی تنقید اور تنقیص کرتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان کی شان کو کم کرنے کی معاذ اللہ بے جا کوشش کرتا ہے، تو اس کا اپنا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، وہ خود معاذ اللہ پھر رافضی ہو جاتا ہے، یا بالآخر جا کر وہ رفض زدہ لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں جب ماننا ہے تو پھر اس پر امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ پر تان کار فجار، کہ ان پر تان کرنا یہ کار فجار ہے، یہ فاسقوں کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ عادل ہیں اور سارے کے سارے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فرمان کے مطابق جنتی ہیں۔ تو آج اگر کوئی بندہ 14 صدیاں بعد آ کر معاذ اللہ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو وہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے۔ صحابہ کے آپس کے معاملات کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ اس پر ہمیں توقف کرنا چاہیے، ہمیں چپ رہنا چاہیے۔ بڑوں کی شان میں ہمیں بولنے سے ہمارا اپنا نقصان ہو جائے گا، اس لیے ان پر جو تنقید کرتا ہے ہرگز اہل سنت و جماعت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسبتوں کا جو ادب کرتا ہو اسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ جی ماشاءاللہ استاد گرامی، دیکھیں نا اب یہ تو سمجھ لیں کہ میری طرف سے سوال ہے کہ دیکھیں اب مرزا جو ہے انجینئر، اب وہ کہہ رہا تھا کہ آؤ میں تمہیں حضرت عمر اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ غلطیاں نکال کے دکھاتا ہوں، تو کیا مرزا انجینئر کو سننا چاہیے یا نہیں؟ عوام کے لیے تھوڑا سا یہ بھی آپ میسج دے دیں۔ مرزا انجینئر جو ہے وہ اس کے خلاف گجرات کے علماء متحد ہو کر کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے اس کا اچھا رزلٹ نکل آئے گا۔ یہ بڑا بے وقوف اور ناہجار اور گستاخ اور بالکل علم کی آئین سے بھی واقف نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف یوٹیوب پر پیسہ کمانے کا طریقہ اپنائے ہوئے ہے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ کبھی یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر تنقید کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ ہزاروں سینکڑوں دوسرے مسالک کے لوگ سنتے ہیں،
پھر یہ کسی اور فرقے کے لوگوں پر تنقید کرتا ہے تو اس کو اہل سنت و جماعت بھی سنتے ہیں، اس کو ویوز ملتے ہیں اور اس کے ٹائم چلتا ہے اس کا یوٹیوب پر، اس کو ڈالر ملتے ہیں۔ یہ بدبخت انسان ڈالر کے چکر میں کبھی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتا ہے، کبھی حضرت مولا علی کے بارے میں بات کرتا ہے، کبھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کلام کرتا ہے، کبھی حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کے بارے میں کلام کرتا ہے، کبھی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑے بڑے برگزیدہ اولیاء اور ہمارے بزرگوں کے خلاف زبانیں تان دراز کرتا ہے۔ ایسے بندے کو ہرگز نہیں سننا چاہیے۔ یہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو جری بنا رہا ہے معاذ اللہ والوں کی گستاخیاں کرنے پر۔ ایسے بندے کو بالکل جو ہے وہ نوجوان نسل کو اس سے بچنا چاہیے، وہ گمراہ کرتا ہے۔ عربی ایک لائن وہ عبارت کی نہیں پڑھتا، اگر وہ عربی پڑھے قرآن بھی پڑھے تو غلط پڑھتا ہے، یعنی اسے پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے، پرلے درجے کا جاہل انسان ہے۔ ہرگز اس بندے کو نہیں سننا چاہیے۔ میری رائے اس پر یہی ہے، شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ ایسا بندہ جو علماء کا گستاخ ہو، جو اولیاء اللہ کا گستاخ ہو، جو صحابہ کرام کا گستاخ ہو، ہرگز اس بندے کو نہیں سننا چاہیے۔ جی استاد گرامی، اگلا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں یا نہیں؟ صحابہ کرام اور اہل بیت پاک، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، یہ محفوظ ہیں۔ محفوظ اور معصوم میں فرق یہ ہے کہ معصوم جو ہوتا ہے اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر گناہ والا مادہ ہی نہیں ہوتا۔ عوامی لحاظ سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر گناہ والا مادہ ہی نہیں ہوتا۔ اور جو محفوظ ہوتے ہیں یہ ان کے اندر وہ ہوتا تو ہے لیکن یہ گناہ کرتے نہیں ہیں، اور اگر ہو جائے ان سے کوئی خطا تو اس پر یہ مصر نہیں رہتے، اس سے فوراً یہ رجوع کر کے اللہ کی بارگاہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس طرح اگر ان سے کچھ اس طرح کی خطائیں ہوئی ہیں تو وہ اس میں آ جاتا ہے کہ وہ ایسی چیز ہے جو ان سے سرزد ہوئی، پھر انہوں نے فوراً اس سے رجوع کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آ گئے۔ اور جو محفوظ ہوتے ہیں، محفوظ عن الخطا، وہ یہی اس کا مفہوم ہے کہ وہ اپنے گناہ پر قائم نہیں رہتے۔ گناہ اس وقت جا کر بندے کی سخت بندہ پکڑ میں آتا ہے کہ جب بندہ بار بار گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جب بندہ گناہ پر مصر ہو جاتا ہے۔ تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے وہ تو اکثر گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو وہ اس پر مصر نہیں ہوتے، فوراً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ یہی صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کی شان ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا استاد گرامی، اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی یا کسی اہل بیت کے امام کو معصوم مانے تو اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء کرام، انسانوں میں انبیاء کرام معصوم ہیں اور فرشتے جو ہے وہ معصوم ہیں۔ تو انسانوں کے اندر اگر کوئی بندہ کسی بھی غیر نبی کو معصوم مانتا ہے تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے۔ معصوم ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ معاذ اللہ وہ کسی اور کو بھی نبوت کے قابل سمجھ رہا ہے تو وہ ختم نبوت کا منکر قرار پائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اہل بیت کرام میں سے ائمہ اہل بیت ہوں یا دیگر اہل بیت پاک کے افراد ہوں، صحابہ کرام ہوں، اولیاء کاملین ہوں، ان میں سے کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے، وہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی غیر نبی کو معصوم مانے تو فرشتوں کے علاوہ تو وہ بندہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق کافر ہو جاتا ہے اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جی استاد گرامی، اگلا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو آپس میں اختلافات اور مشاجرات ہوتے ہیں ان کو شرعی طور پر سننا اور سنانا کیسا ہے؟ ان کے بارے میں ہمارے علماء کرام نے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری کتابیں لکھی ہیں، اور ہمارے اسلاف کا طریقہ بھی یہی رہا ہے،
اور ہمارے لیے حکم بھی یہی ہے کہ ہمیں مشاجرات صحابہ کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل اس کے اندر کلام نہیں کرنا چاہیے، اس پر توقف رکھنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے۔ ہمیں اس کے بارے میں ہرگز ہماری عقل اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اگر ہم اس پر پڑھیں گے یا اس پر بات کریں گے، یعنی یہ ہے کہ اگر وہ کہیں مجبوری کے ساتھ کرنی پڑ جائے تو پھر اس کو کیا جائے گا، ورنہ اس پر جو ہے وہ کلام کرنے سے بندے کو باز رہنا چاہیے، اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے عام جو ہے وہ نہیں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بندہ بات کو سمجھنے کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس طرح لوگ جو ہے وہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کا اعتقاد خراب ہوگا۔ اس لیے مشاجرات صحابہ اور ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا استاد گرامی، آخر میں آپ آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی اہم بات فرمانا چاہیں تو وہ فرما دیں۔ اس کے بارے میں یہی میں عرض کروں گا، پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ، جناب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ دیگر صحابہ کرام، یہ سارے کے سارے ہدایت کے ستارے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے صحابہ سارے کے سارے ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت ہی ملے گی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے حالات زندگی پڑھنے چاہیے، ان کا جو ہے وہ کتاب المغازی پڑھنی چاہیے بندے کو، کہ اسے پتہ چلے کہ صحابہ کرام نے کس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کی۔ اگر بندہ یہ پڑھے گا، جب اسے پڑھایا جائے گا یا وہ مطالعہ کرے گا کہ جہاد کے اندر صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی کیا ہوتا تھا، تو پھر اس کے اندر اور زیادہ صحابہ کرام کی محبت پیدا ہوگی۔ اسے جو ہے وہ پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ خود بخود اس کے اندر صحابہ کرام کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، جب وہ پڑھے گا کہ میرے نبی علیہ السلام کے صحاب کس انداز میں آپ پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان جنگ کے اندر دشمنوں کے سامنے ڈھال بن کر آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ تو یہ اگر بندہ پڑھے گا کتاب المغازی، جہاد، کتاب الجہاد، کہ صحابہ کرام کا جذبہ جہاد کیا تھا اور انداز کیا تھا، تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے عاشق اور کامیاب لوگوں کی جماعت ہے، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں، اولئک هم المتقون، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی جماعت ہے، اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگوں کی جماعت ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اگر کوئی بندہ اپنا عقیدہ درست نہیں رکھتا تو اسے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے، ہم یہ نہیں کہ صرف صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں، ہم ہر نسبت سے، یہاں تک کہ ہم آپ کے دراز گوش یافور، آپ کے گدھا مبارک کو بھی ادب کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں، کہ اگرچہ وہ گدھا ہے لیکن اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو میرا آخری پیغام یہی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے پیار کرنا چاہیے اور آپ کی ہر نسبت کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا استاد گرامی، آپ آخر میں جو ہے نا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری بہار رمضان ٹرانسمیشن ٹیم نے یہ جو کاوش کی، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، یہ الحمدللہ بہت اچھا کام یہ کر رہی ہیں آپ لوگ، لوگوں تک دین کا پیغام جو ہے وہ اس طرح کافی زیادہ لوگوں تک یہ دین کا پیغام جائے گا۔ یہ آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو میں اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بہت ہی اچھا کام ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ گئی ہے۔ اور اب چونکہ جدید دور کے اندر سوشل میڈیا پر یہ کام کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے، تو آپ صاحب حضرات
جو ہے وہ آپ وسیع صاحب اور مولانا عبد الرحمان صاحب اور آپ کے جتنے ساتھی ہیں، میں سب کو جو ہے وہ مبارکباد دیتا ہوں، اور اس پر جو ہے وہ آپ کی جتنی زیادہ تعریف کی جائے وہ کم ہے کہ آپ سب مل کر اپنا وقت دیتے ہیں دین کے لیے روزانہ کی بنیاد پر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ کام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین ثم آمین۔ استاد گرامی، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور میں اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو کافی ٹائم تک جو ہمیں اس وقت بھی لائیو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا استاد گرامی، آخر میں دعا فرما دیجیے ہمارے لیے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔